الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبتاً پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات کی ابتدا کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہجرت کے 5ویں سال میں کون کون سے اہم معاملات ہیں، کون کون سے واقعات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آئے اور ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و نبوت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش فرمایا۔ ہجرت کے 5ویں سال میں پیچھے ہم پڑھ رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مکمل مفصل۔ ہجرت کے 5ویں سال بعد علماء کے نزدیک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر مکاتبت ادا کر کے ہجرت کے 5ویں سال آپ آزاد ہوئے۔ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، اور انعام کیا ملا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام یہ عطا فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہل بیت میں شمار کر لیا، داخل فرما لیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ دومت الجندل جو ہے یہ وقوع پذیر ہوا۔ ابھی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری سرگرمیاں
اور فوجی مہمات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ اور اس کا گرد و نواح اور نجد کا علاقہ یہ مرکز تھیں، انہی کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات کا رخ تھا، جاتی تھیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت روم یعنی شام کا جو علاقہ تھا رومیوں کا، اس کی طرف ایک اہم شہری سرحدی شہر جو تھا ان کا دومۃ الجندل، جس کو کہتے ہیں دوما بھی کہتے ہیں، دوما بھی کہتے ہیں، تو اس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عسکری مہم جو تھی اس کا آغاز کیا، اور یہ اہل روم کے ساتھ پہلی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم ہے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس کے 2-3 بنیادی مقصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کی اہمیت اور طاقت کو متعارف کرایا جائے۔ کیسر روم اتنی وسیع و عریض مملکت کا فرمان روا تھا کہ جزیرہ عرب کی ریگستانی علاقوں اور اس میں آباد غیر متمدن باشندوں کو وہ درخور تناہی نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی اسے اس علاقے میں روح پذیر ہونے والے واقعات سے کوئی دلچسپی تھی، یعنی وہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی پتہ کرتا، ذکر کرتا ان کا۔ اس لشکر کشی سے کیسر کو جزیرہ عرب میں نشو و نما پانے والے اس دین الہی کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دومۃ الجندل اور اس کے مضافات میں راہزنوں اور قزاقوں نے ڈیرہ جمایا ہوا تھا۔ جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا، مسافر گزرتے، تاجر گزرتے، وہ اس قافلے کو لوٹ لیتے، ان کے اموال چھین لیتے۔ اور اب ایک اور بھی بات تھی کہ وہ لوگ سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ چور اور ڈاکو جو اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر جمع تھے، انہوں نے وہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک پر، اسلامی ریاست کے مرکز پر کیا کریں، حملہ کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا نہ جانا کہ وہ ہم پر آ کر حملہ کریں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی جو ہے ان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ اپنے ہی علاقے میں رہیں اور ان کے جو جنگی تیاریاں ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں 1000 مجاہدین کی معیت میں دومۃ الجندل کی طرف روانگی فرمائی۔ مدینہ منورہ پر نائب کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفۃ الغفاری کو مقرر فرمایا۔ دومۃ الجندل مدینہ منورہ سے 15 رات کی مسافت پر تھا، یعنی 15 راتیں لگتی تھیں دومۃ الجندل جانے کے لیے۔ اور دمشق جو شام کا ایک شہر ہے اور مرکز ہے، اس سے دومۃ الجندل کا سفر جو تھا وہ 5 رات کا تھا، یعنی اس طرف قریب تھا اور مدینہ منورہ سے دور تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بنو ازرع قبیلے کے ایک تجربہ کار اور ماہر راہبر کو لشکر اسلام کی رہنمائی کے لیے چنا اور اس کی ڈیوٹی لگائی، جس کا نام مذکور تھا۔ اس کی رہنمائی میں لشکر اسلام سفر کرتا رہا
رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری رکھتے اور دن کے وقت کسی محفوظ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ گرمی کا موسم تھا تو رات کو جو ہے وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے صحرائی علاقوں کی، تو اس وجہ سے رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے، اور دن کے وقت چونکہ گرمی ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے سفر موقوف ہو جاتا اور آرام فرماتے۔ اور ایک اور بھی حکمت تھی کہ دشمن کو خبر ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر پہنچ جائیں۔ جب اس کے قریب ہوئے تو جو راہبر تھا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم ان کے علاقے کے بالکل قریب آ گئے ہیں، ان کا علاقہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ یہاں پر آرام فرمائیں اور میں آگے جا کر حالات دیکھ کر آتا ہوں اور پھر ہم آگے حملہ کریں گے۔ وہ گیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے جو ریوڑ ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی اونٹ اور بکریاں جو ہیں وہ تو وہاں پر ہی ہیں، جانور ان کے سارے وہاں پر ہی ہیں، لیکن کوئی آدمی وہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آگے بڑھے اور جا کر ان کی بستیاں جو تھیں ان پر حملہ کیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی ان کا مرد یا عورت یا بچہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا سوائے ان کے جانوروں کے، یعنی وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، غائب ہو گیا، دور ہو گیا، بھاگ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سرکوبی کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ایک آدمی کے وہاں پر اور کوئی گرفتار نہ ہوا، اسے بھی بار بار اسلام کی دعوت دی گئی تو آخر کار اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ جو ہیں وہ بطور مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ کی طرف واپس پلٹے۔ چند روز وہاں پر قیام کیا، ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی مہمات بھیجیں، مختلف سریے ہوئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور واپسی کے وقت عیینہ بن حسن فزاری کا علاقہ تھا راستے میں، تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تغلبین سے مراد تک کے علاقے میں اپنے اونٹوں اور مویشیوں کو چرانے کی اجازت عطا فرمائی۔ ربیع الثانی 20 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واپس تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد اب چونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی، کوئی زیادہ لمبا تذکرہ اس میں نہیں ہے، چونکہ یہ محصر تھا، گئے اور جا کر ان کی بستیوں پر قبضہ کر لیا اور آگے سے انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لہذا اس طرح یہ غزوہ جو تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غزوہ جو تھا وہ غزوہ مریسی کے نام سے ہے اور اس کو غزوہ مستلق بھی کہتے ہیں۔ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک چشمہ ہے جس کا نام مریسی ہے۔ الفرا اور اس چشمے کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے۔ الفرا مدینہ منورہ سے 8 برید کے فاصلے پر ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیمہ بن اسد بن عمر کا جزیمہ بن سعد بن عمر کا لقب تھا، مستلق جو تھا۔ یہ بھی بنو خزاعہ قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف تھا علماء کا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 4تھے سال میں ہوا، لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ غزوہ مستلق جو ہے، بنی مستلق جو ہے، یہ ہجرت کے 5ویں سال میں وقوع پذیر ہوا۔ اس میں عروہ بن زبیر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عروہ بن زبیر سے، موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب سے اور حضرت قتادہ سے، واقدی کا بھی یہی موقف ہے، اور امام بہقی امام ابن اسحاق کی رائے بھی یہاں پر نقل کرتے ہیں،
اور ان سب علماء کے نزدیک یہ غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ ہجرت کے 5ویں سال میں وقوع پذیر ہوا۔ وجہ کیا بنی اس غزوہ کی؟ ہوا یوں کہ بنو مستلق کے رئیس حارث بن درار جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے جوانوں اور گرد و نواح میں آباد دیگر قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، ان کو جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے قریب جو ہے وہ بدو، آس پاس کے علاقوں کے بدو دیہاتی جو تھے وہ جمع ہو گئے مال غنیمت کے لالچ میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں کہ کیا واقعی وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب حضرت برادہ وہاں سے دیکھ کر سارا کچھ آئے تو آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ واقعی وہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم عطا فرما دیا کہ فوری طور پر ان کی سرکوبی کے لیے لشکر اسلام جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ تھی تو ہر غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس بیوی کے نام قرعہ نکلتا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ہم رکاب ہوتی تھی۔ اس غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کے نام قرعہ نکلا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ہم رکاب ہوئیں، سرکار کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ 700 کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو جمع کیا، صحابہ کرام جو تھے۔ اور پھر ایک اور بات بھی تھی، چونکہ یہ غزوہ بنی مستلق جو تھا یہ زیادہ دور نہیں تھا، بنو مستلق جو تھے قریب تھے، تو اس وجہ سے منافقین کی بھی بڑی تعداد جو تھی وہ اس لشکر اسلام میں شامل ہو گئی۔ مدینہ طیبہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور شعبان کی 2 تاریخ بروز سوموار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین اور صحابہ کے لشکر کو لے کر بنو مستلق کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مقدمۃ الجیش کی قیادت جو تھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ جب لشکر اسلام بنو مستلق کے قریب پہنچا تو ان کا جو سردار حارث تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس کا ایک جاسوس جو تھا اس کو بھی پکڑ کر جو ہے وہ مار دیا گیا، تو پھر اس کے جو ارد گرد وہ لوگ جمع ہوئے تھے نا بدو دیہاتی، مال کے لالچ میں وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور یہ حارث جو تھا یہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ وہاں پر اکیلا رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، مریسی کے چشمے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ اس کے قریب نصب کیا، اور اس میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صفیں درست فرما دی۔ اس جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شعار جو تھا، یعنی علامت اور نشانی جو تھی، جو نعرہ تھا وہ یہ تھا، یا منصور و امت امت، اے مدد کرنے والے ہماری مدد فرمائے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے یا منصور و امت امت۔ یہ اس دن مجاہدین اسلام جو تھے وہ نعرہ لگا رہے تھے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر۔ اب کچھ دیر دونوں طرف سے تیر چلتے رہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ان کے خلاف کھل کر جنگ کی جائے، تلواریں نکالی جائیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے 10 بندے جو تھے وہ قتل ہو گئے،
اور باقی سارے کے سارے یہ لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے۔ اس طرح بڑے قلیل وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی اور فتح جو تھی وہ نصیب ہو گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جنگی لوگ تھے، مرد جو تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور دیگر ان کے بچے، عورتیں اور سارے کے سارے وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں جو تھیں وہ مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ندلہ جو تھے ان کو مدینہ منورہ میں خوشخبری پہنچانے کے لیے بھیجا کہ جا کر بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اب اتنی بڑی کامیابی جب ملی تو منافقین جو تھے نا وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ گئے ہوئے تھے ساتھ، اور انہیں تو مسلمانوں کی یہ کامیابیاں جو تھیں ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ تو ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم تھا جو آپ کے گھوڑے کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، جس کا نام جہجہ مسعود غفاری تھا۔ اس کی اور سنان بن وبر الجہنی کی، یہ بنی خزرج کا حلیف تھا۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کنویں پر پانی لینے کے لیے پہنچے تو ڈول ڈالے دونوں نے، اور آپس میں ڈول کیا ہوئے؟ ٹکرا گئے۔ جب ڈول ٹکرائے تو یہ دونوں جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، جہجہ اور سنان۔ جب جھگڑا ہوا تو جہجہ نے اس کو ایک تھپڑ لگایا یا مکہ مارا، جو بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے منہ سے جو ہے وہ خون بہنے لگ پڑا، سنان جو تھا۔ اب اس نے اپنے وہ زمانہ جاہلیت کا جو وہ جس طرح پکارتے تھے اپنے قبیلوں کو، اسی طریقے پر اس نے جو ہے نا وہ آواز لگائی، یا للانصار، میری مدد کو پہنچو، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ اور دوسری طرف جہجہ تھا تو اس نے یا للمہاجرین، یا للقریش کا نعرہ لگا دیا کہ اے قریشیو، اے مہاجروں میری مدد کو پہنچو۔ تو دونوں طرف سے لوگ جو تھے ان کی صدائیں سن کر وہ جنگ کی تلواریں نکال کر اپنی جو تھی اور نیزے پکڑ کر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، جا کر مکمل جنگ کی تیاری ہو گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ، مسلمان ہونے کے بعد جاہلیت کے نعرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا کام کر رہے ہو تم کہ زمانہ جاہلیت کی طرح جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو؟ جس طرح زمانہ جاہلیت میں تم اپنے قبیلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو۔ جب ساری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو فرمایا، ان بدبودار باتوں کو چھوڑ دو، یعنی آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بدبودار باتیں ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ ظالم ہے تو پھر اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک دے، اگر ظالم ہے تو اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک دے، یعنی اسے ظلم کرنے سے باز کر دے، روک دے۔ اور اگر وہ مظلوم ہے تو پھر اپنے بھائی کی مدد کرے، جس طرح بھی ہو سکے مظلوم کی مدد کرے۔ اب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بروقت مداخلت کی وجہ سے اور وہاں پر تشریف آوری کی وجہ سے یہ جو دونوں طرف سے جنگ اور فساد کا ایک شعلہ بھڑکا تھا وہ فوری طور پر کیا ہو گیا؟ سرد پڑ گیا، اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ایک دوسرے کو جب وہ دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو صحابہ کرام جو تھے انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا کیا ہم نے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اور اس طرح جو بزرگ انصار صحابہ تھے انہوں نے سنان سے کہہ کر، چونکہ ان کا وہ برادری بھائی تھا، ان کے قبیلے کا تھا، تو اسے کہہ کر انہوں نے اس کو کہا کہ تم اس جہجہ کو معاف کر دو، اور اس طرح یہ معاملہ جو تھا یہ کیا ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب چونکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی وہاں پر شامل تھا اس جنگ میں، اس لشکر میں، تو جب اس نے دیکھا نا کہ یہ معاملہ تو بغیر کسی جنگ کے فوری طور پر ٹھنڈا پڑ گیا، اور صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی تلواریں جو تھیں وہ اپنے میانوں میں اور اپنے ہتھیار جو تھے وہ نیچے پھینک دی ہیں اور جنگ نہیں کی، تو اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو ان کو تو آپس میں لڑنا چاہیے تھا، منافقین تو خوش ہوتے تھے مسلمان آپس میں لڑیں، آج بھی یہی شیوا ہے ان کا۔ تو اس نے وہ اپنے وہ چند حواریوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا منافقین کو، تو ان کے سامنے وہ جو ہے نا وہ اپنے دل کا گند جو تھا اس کو نکال رہا تھا، اور حسد اور بغض جو تھا اس کا اظہار کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اس دن جیسا ذلت امیز دن نہیں دیکھا، یہ لوگ بے یارو، یعنی مہاجرین کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ لوگ بے یارو مددگار آئے ہمارے پاس، ہم نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے مال و منال میں ان کو حصہ دیا، اب یہ ہمیں ہی گور رہے ہیں، یعنی ہمیں ہی، ہمارا ہی کھا کر ہمیں ہی یہ کیا کر رہے ہیں، گور رہے ہیں۔ ہماری اور ان بھوک منگے قریش کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا تھا سمن کلبہ کا یا کل کا، اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا جائے، اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے۔ یہ مثال دی اس نے صحابہ کرام کے بارے میں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہا تھا، اپنا وہ گند نکال رہا تھا جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر کہنے لگا کاش میں جہجہ کا یہ نعرہ سننے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا، لیکن صد افسوس یہ منحوس دیکھنے کو ملا۔ پھر وہ غصے سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا کہ واللہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن من الاعز منها الاذل، باخدا اگر ہم واپس پہنچے، مدینہ منورہ میں واپس پہنچے، تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ اس کو وہاں سے باہر نکال دے گا جو ذلیل ہے۔ یہ الفاظ اس نے جب ادا کیے نا تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے میرے حواری منافقین ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے اس کی یہ بکواس سنی تو وہ فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے اور حضور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر رہے ہو، سنو انت واللہ الذلیل والقلیل المبغض فی قومک، فرمایا اے عبداللہ بن ابی منافق، باخدا تو ذلیل بھی ہے اور تیرے ساتھیوں کی تعداد بھی قلیل ہے، اور تو اپنی قوم میں سخت ناپسندیدہ ہے، لوگ تجھے پسند نہیں کرتے، تیری برادری تجھے اچھا نہیں سمجھتی، لہٰذا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر رہا ہے، تو خود ذلیل ہے اور تیرے ساتھیوں کی تعداد کیا ہے، قلیل ہے، اور تو اپنی قوم میں ناپسند ہے۔ اور آگے فرمایا وَمُحَمَّدٌ فِي عِزٍّ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ وَقُوَّةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر رہے ہو، سنو ذلیل تو تم ہو کیونکہ تمہاری قوم تمہیں پسند نہیں کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت عطا فرمائی ہے اس عزت کی وجہ سے سرکار عزت دار ہے۔ پھر فرمایا اور مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوت اور طاقت والے ہیں، یعنی مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تنکا بھی جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے جانے نہیں دیتے۔
اب جب اس نے یہ باتیں سنی نا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اسکت فإنما كنت ألعب، کہنے لگا خاموش ہو جاؤ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ ساری باتیں سنی، یاد کی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی اس کی مجلس میں بیٹھ کر، وہاں سے اٹھے اور سیدھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب وہاں پر صحابہ کرام مہاجرین اور انصار بڑے بزرگ جو تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبداللہ بن ابی منافق کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے اور وہ اس طرح کی بکواس کر رہا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمایا یا غلام لعلک غضبت علیہ، فرمایا زید شاید تم مجھ سے ناراض ہو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یعنی یہ فرمایا کہ اس نے ایسی بات نہیں کی ہوگی لیکن تم چونکہ اس سے تمہاری کوئی ناراضگی ہے اس وجہ سے تم اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت زید عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے میرے کانوں نے اس کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حجت قائم کرنے کے لیے کہ شاید تمہیں غلطی لگی ہو، اس نے کوئی اور بات کی اور تمہارے کانوں نے درست نہ سنا ہو، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قسم اٹھائی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے کانوں نے صحیح سنا ہے، جو اس نے بکواس کی تھی ویسے کی ویسی میں نے آپ کو لا کر بیان کر دی ہے۔ تیسری دفعہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھے سننے میں غلطی لگی ہے، بات تجھ پر متشابہ ہو گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے کچھ اور کہا اور تو نے کچھ اور سنا۔ تو انہوں نے پھر قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو میں نے ایسے ہی سنا تھا، جیسے میں نے سنا تھا ویسے آ کر بیان کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں جو تھیں وہ لشکر میں پھیل گئیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد انصار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا کہ تم نے کیا کیا، تم نے اس کی بکواس سنی اور سیدھی لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو حضرت زید نے بڑی جرأت سے اپنے بزرگوں کو جواب دیا اور کہا کہ میں نے جو کچھ سنا وہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، اور قبیلہ خزرج میں میرے نزدیک کوئی شخص اس سے زیادہ محبوب نہ تھا، اگر یہ باتیں میرا باپ بھی کرتا تو میں ایسے ہی آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، یعنی ایسی نفرت کا اظہار اگر میرا باپ بھی کرتا تو میں اس کی بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہ کرتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر وہ سارے کا سارا اس کی بات بیان کر دیتا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ اس منافق کا سر کاٹ کر لے آئے، یعنی عبداللہ بن ابی منافق کا سر کاٹ لے۔ تو قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر میں ایسا کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ منافق تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن بظاہر تو مسلمان تھا، لوگ تو کہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ مسلمانوں میں شامل ہے، جنگوں میں جاتے تھے، نمازوں میں شامل ہوتے تھے، باقی معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کو قتل کر دوں، اگرچہ اس کے قتل کا حق بنتا ہے لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ اب محمد، یعنی مشرکین جو دشمن ہے ہمارے، وہ کہیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا ہم ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ اب انصار جو تھے، بزرگ جو تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر اسے کہا کہ کچھ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر واقعی تم نے اس طرح کی بات کیا ہے تو پھر فوری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر توبہ استغفار کرو اور ان سے کہو کہ تمہاری بخشش کی دعا مانگے، اور اگر ایسا واقعہ نہیں ہے تو جا کر قسم اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دو کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اب وہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صفائیاں پیش کرنے لگا، قسمیں اٹھا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، یہ تو مجھ پر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری اس بکواس سے مطلع فرما دیا تھا،
جو اس نے کہا تھا نا، ایک تو زید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بیان کیا نا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ساری چیزیں جو اس نے کہا تھا وہ ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑا اس نے، تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و نبوت کے ساتھ کیا کیا، فوری طور پر وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ اب صحابہ کرام جو اس جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے کہ اس نے کیوں ایسا کیا، تو وہ سارے کے سارے جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہوتے ہوئے جاتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی سواریاں سیدھی کی، اپنا سامان باندھا اور فوری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ اس دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے، رات کو بھی سفر کرتے رہے۔ اب جو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار سوار ہوئے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ، بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ خلاف معمول ایسے وقت میں سفر کر رہے ہیں جو سفر کا معمول نہیں تھا، یہ وقت تو نہیں تھا سفر کا، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں جو ہے وہ تکلیف دے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسید، تم جانتے ہو جو اس نے کہا ہے یہ میرے لیے کیا بنا، تکلیف کا باعث بنا۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجع الی المدینہ اخرج الاعز منها الاذل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ عزت دار کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ عزت دار کون ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، واپس لوٹیں گے تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْأَذَلُّ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ کیا ہے، ذلیل ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی عزت والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت والے ہیں، اور اہل ایمان بھی سارے کے سارے کیا ہیں، عزت والے ہیں، اہل ایمان بھی سارے کے سارے کیا ہیں، عزت والے ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم نے اس کے لیے تاج تیار کیا ہوا تھا اور ہم اس کی بادشاہت کا اعلان کرنے والے تھے، پورے مدینہ منورہ میں اس کو ہم اپنا سردار اور بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور یہ جہاں کا جیسے کا جیسا تھا ویسے کا ویسا رہ گیا، لہذا اس وجہ سے یہ حسد کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لہذا اس کو معاف فرما دیجیے۔ تیسرے دن جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آرام کرنے کی اجازت عطا فرمائی، یعنی 3 دن لگاتار سفر ہوتا رہا، تو سفر کی وجہ سے تھکاوٹ تھی، تو لیٹتے ہی جو ہی آرام کے لیے صحابہ کرام لیٹے تو ساتھ ہی نیند آئی اور غلبہ ہوا نیند کا۔ تو وہ جو باتیں ہوئی تھی جب جاگے دوبارہ اٹھے تو وہ ساری کی ساری بھولی بسری یادیں بن گئی، یعنی اس کی طرف سے وہ توجہ جو تھی وہ کیا ہو گئی، ہٹ گئی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ جو تھے نا، اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا عظیم خالق ہے کہ وہ گندی چیزوں سے خوبصورت چیزیں جو ہے وہ نکال دیتا ہے، گندے پانی سے نیک روحیں جو ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے۔ اب یہ تھا عبداللہ بن ابی منافق، اور اس کا بیٹا جو تھا نا وہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ کامل اور خالص اور سچا اور سچا مسلمان تھا، مومن صادق تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے نا تو اس نے کیا کیا، وہ آیا اور اس کی جو ہے نا وہ اپنے باپ کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہاں پر وہ پہنچا نا عبداللہ بن ابی، تو اس نے اس کو اونٹنی بٹھانے کا کہا، اونٹنی بٹھائی تو اس کی اونٹنی کے گھٹنے پر پاؤں رکھا
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہنے لگا کہ اے میرے باپ، میں اس وقت تک تمہیں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں سب سے بڑھ کر ذلیل ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ جب یہ بات کی تو وہ بار بار کہنے لگا کہ میں ذلیل ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، عزت والے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ، یہ بات سنی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اسے جانے دو اور اس سے درگزر کرو۔ اب واپسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بڑی تیز سخت آندھی چلی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آندھی چلی تو صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ شاید مدینہ منورہ میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تیز آندھی جو ہے وہ، یہ طوفان جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور چونکہ وہ عیینہ بن حسن فزاری جو تھا ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام سمجھے کہ شاید اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مدینہ منورہ کی ہر گلی، ہر کونے، ہر نکر پر کھڑے اس کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ بول چھڑو یار، میں نے تو اینی دیر ہو گئی ہے بول دیں، تسی بھی کوئی بھلا چھڑو لب، اوکھے ہی بول دے ہو، پتہ نہیں کی ہو جاتا تانوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ہر گلی، ہر کونے، ہر نکر پر، ہر چوک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عیینہ بن حسن فزاری جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکتا، یہ ہوا جو چل رہی ہے، یہ آندھی جو آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑا منافق جو تھا وہ مر گیا ہے۔ اونچی بولو، سارے بولو، ہاں ذرا سارے بولو نا، ہلے بھی نہیں بولے تسی۔ کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑا منافق تھا اور اس کا نام بھی بتا دیا، فرمایا زید بن رفاع ابن تابوت جو ہے وہ آج جہنم رسید ہو گیا ہے، بڑا منافق جو تھا وہ مر گیا ہے۔ جب یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور دوڑ کر جا کر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، جو ان سب کا سردار تھا، اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ کہنے لگے تیرا خلیل، تیرا جانی دوست رفاع بن زید بن رفاع جو ہے وہ آج موت کی وادی میں چلا گیا، آج مر گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو وہ پریشان ہو کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا، تو آپ نے کہا کہ تم ایک کٹی ہوئی دم کا سہارا لے کر ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہو، آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لے آؤ، یہ منافقت چھوڑ دو۔ لیکن ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اسی آندھی میں یہ جو طوفان تھا، اسی میں کیا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا وہ گم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام ڈھونڈ رہے تھے تو انصار کی ایک مجلس میں نا لسیت نامی، جو زید بن لسیت نامی ایک منافق جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے صحابہ کرام کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس نے ازراہ مزاق یہ کہا کہ الا یخبرہ اللہ بمکانہا، کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی جگہ کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اونٹنی کی خبر نہیں دی
وہ تو کہہ رہے تھے کہ منافق مر گیا مدینہ منورہ میں، اس کی خبر تو بیان کر رہے تھے، اس کی خبر تو پہنچ گئی، لیکن کیا ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا تو انصار نے کہا کہ اٹھ جا اے اللہ کے دشمن، تو پکا منافق ہے۔ اس کو نکالا اپنی مجلس سے۔ حضرت اسید نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تجھے، اگر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے نیزہ مار کے ہلاک کر دیتا، لہٰذا دفع ہو جا ہماری مجلس سے، اب تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب یہ بات سنی نا اس نے تو دوڑا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، وہ منافق جو تھا سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب وہ پاس آیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان رجلا من المنافقین شمتا ان دلت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الا یخبرہ اللہ بمکانها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منافق نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ ایک منافق نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیا ہے؟ گم ہو گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ الا یخبرہ اللہ بمکانہا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مکان، اس کی جگہ کے بارے میں نہیں بتایا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا ان اللہ تعالی قد اخبرنی بمکانہا۔ آپ نے فرمایا منافق سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی اونٹنی کی جگہ کے بارے میں بتا دیا ہے، مجھے اس کی جگہ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ، یہ فلاں گھاٹی جو ہے اس کی دوسری سائیڈ پر اس کی نکیل جو ہے وہ درخت کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکی۔ اب صحابہ کرام گئے، وہاں پر جا کر جب دیکھا تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے کا ویسا وہاں پر اونٹنی اس درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی تھی، وہاں سے لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی۔ جب اس منافق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیب کی خبر کو سچ ہوتا دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی آج کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم، اگر تاریخ کا، حدیث مبارکہ کا، سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں دی ہوئی جو تھیں، جب وہ سچ ثابت ہو جاتی تھیں اور وہ سچ ان کے سامنے بالکل واضح ہو کر دن کی طرح روشن ہو کر ان کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حارث بن درار تھا نا جس کے ساتھ جنگ کے لیے گئے تھے، حارث بن درار، اب کیا ہوا؟ وہ بھی اپنی بیٹی اس کی جو تھی نا وہ قیدیوں میں شامل تھی، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ چونکہ مسلمان ہوئی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی بنی، ام المومنین میں شامل ہوئیں، تو یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ حارث بن درار اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے نا اونٹ لے کر آیا۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا وادی عقیق میں تو اس نے کیا کیا؟ اونٹوں کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ دو اونٹ جو ہے بڑی اعلیٰ نسل کے ہیں، تو ان کو اس نے کیا کیا؟ وادی عقیق میں چھپا دیا، سائڈ پر کر دیا، اور باقی کے جو اونٹ تھے نا وہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کا فدیہ دینے کے لیے یہ اونٹ لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کیجئے اور میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کو دیکھا، نظر دوڑائی تو فرمایا اے حارث ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ جو دو اونٹ تم ہمارے لیے سارے لے کر آئے تھے لیکن دو اونٹ تم نے نکال لیے جو اعلیٰ نسل کے تھے اور وادی عقیق میں تم چھپا کر آئے ہو، وہ بھی ہماری امانت تھی، وہ بھی ہمیں لا کر دو واپس۔ جب یہ بات کی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نے جب یہ سنا کہ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں دو اونٹ چھپا کر آ رہا ہوں اور یہ جانتے ہیں کہ میں دو اونٹ وہاں پر چھپا کر آ رہا ہوں، تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی طور
کلمہ شہادت پڑھا، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی جب اس نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے پھر کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بیٹی جو تھی وہ نکاح کے لیے پیش کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے نکاح فرمایا تو ہوا یوں کہ جتنے بھی ان کے مرد و عورت جو تھے، جو قیدی ہو کر آئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گئے ہیں، تو اب دیکھیں ایک بندے کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایک بندے کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو آزادی عطا فرما دی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں شادی کر لی ہے، نکاح ہو گیا سرکار کا حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے اپنے جتنے بھی وہ ان کے مرد و عورت، بچے بوڑھے جو بھی تھے غلام، وہ سارے کے سارے آزاد کر دیے، اور کہا کہ جب ان کے ساتھ ہمارے نبی کا سسرال کا معاملہ ہو گیا تو اب ہم ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔